انسان اس کمال تک پہنچ سکتا ہے کہ جہاں اس کی نفس کی قیمت بہت بڑی لگ جاتی ہے۔ امام علی علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ کم سے کم انسان کی نفس کی قیمت جنت ہے۔ محسن حجاجی یہ اپنے وصیت نامے میں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ بیٹا اپنے آپ کو اس قابل کر لینا کہ خدا تمہارا خریدار ہو جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے صاحبان ایمان سے ان کے جان و مال کو جنت کے عوض خرید لیا ہے۔ عادل اور انصاف پسند سماج کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ ہر فرد اپنی زندگی میں عدل و انصاف کا لحاظ کرے۔ انفرادی زندگی میں عدل و انصاف کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہ اور حرام کام کو انجام نہ دے، کیونکہ یہ در حقیقت اس کی ذات پر ظلم ہوتا ہے۔ انسان چاہے تو اپنے نفس کو اس مقام تک لے کے جا سکتا ہے، اور وہ تبھی ہوگا کہ جب انسان اپنے نفس پر ظلم نہ کرے۔ خدا نے اسے بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں، اگر ان صلاحیتوں کو وہ خدا کے راستے پر استعمال کرے تو یقیناً اس نے عدل سے کام لیا ہے، لیکن اگر ان صلاحیتوں کو وہ صحیح راستے پر انجام نہ دے تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ یہ صلاحیتیں اس کے نفس کے اندر پائی جاتی ہیں، شجاعت کی، عبادت کی، اور اس بندگی کے کمال تک پہنچنے کی۔ اتزعم انک جرم صغیر وفیک انطوی عالم الاکبر۔ اے انسان، کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، حالانکہ تیرے اندر ایک وسیع کائنات چھپی ہوئی ہے۔ جب پروردگار نے انسانوں کے اندر ان گنت صلاحیتیں رکھی ہیں تو اب یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ ان صلاحیتوں کو ابھارے اور انہیں اپنی زندگی میں بروئے کار لائے، اور ہر روز ترقی و کامیابی کی راہ کو طے کرے۔ اگر انسان اپنی صلاحیتوں کو ابھار کر انہیں سنوار کر آگے بڑھتا ہے تو اس نے اپنے نفس کے ساتھ انصاف کیا، لیکن اگر وہ اپنی توانائیوں سے غفلت برتتا ہے تو اس نے در حقیقت اپنے نفس کے ساتھ ظلم کیا۔ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے، تبھی انہوں نے بہت سارے لوگوں کو جو دعوت دی تھی وہ ان کی صلاحیتوں سے واقف تھے، لیکن ایک اچھی خاصی تعداد نے اپنی ان صلاحیتوں کو نہ سمجھا اور امام کی نصرت نہیں کی اور اپنے اوپر ظلم کیا۔ مگر وہیں پر بہت سارے اصحاب ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کو صحیح راستے پر استعمال کرتے ہوئے اپنے امام کی نصرت کی۔ یہی وجہ تھی کہ جب ان سے کہا بھی گیا کہ آپ جا سکتے ہیں واپس، امام حسین نے اپنی بیعت کو ان سے ہٹایا بھی صحیح، مگر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہماری زندگی آپ کے وجود کے بغیر کوئی معنی نہیں رکھتی، چاہے ہمیں کئی دفعہ مارا جائے، کئی دفعہ شہید کیا جائے، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ انصار حسینی کے نزدیک یہ دنیا اور اس کی کامیابی بے معنی تھی اگر وہ نصرت امام نہ کر سکے، یعنی نصرت امام وہ اعلیٰ مقصد ہے کہ ایک حقیقی مومن اس سے کم پر راضی نہیں ہو سکتا۔ آج بھی امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو اپنے انصار کی تلاش ہے۔ آج ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ اپنے اوپر ظلم نہ کریں، ہم سب سے پہلے اپنی صلاحیتوں کو دیکھیں کہ ہمارے اندر کون سی ایسی خصوصیات چھپی ہوئی ہیں کہ جو ہم اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ آج معاشرہ بہت ساری مشکلات میں گھرا ہوا ہے، جہاں جہالت ہے، جہاں غربت ہے، مفلسی ہے، ظلم ہو رہا ہے، نہ جانے کون کون سے حقوقوں کو پامال کیا جا رہا ہے، نہ جانے کس طرح انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے، کس طرح انسان کی وہ روح جسے پروردگار نے کمال کے لیے خلق کیا تھا بستیوں میں جو ہے وہ دستی چلی جا رہی ہے۔ ان سب کو باہر نکالنے کے لیے، ان سب کو اس کمال تک پہنچانے کے لیے خدا نے ہمارے اندر ان صلاحیتوں کو رکھا ہے۔
وقت کا امام انہی صلاحیتوں کے ظہور کا انتظار کر رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم امام کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، در حقیقت امام ہماری ان پوشیدہ صلاحیتوں کو ظہور کا انتظار کر رہا ہے۔ ظہور کے بعد امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سماج سے ان تمام ناانصافیوں اور برائیوں کو ختم کر دیں گے۔ لہٰذا زمانے غیبت میں ہر منتظر کی ذمہ داری ہے کہ وہ سماج کی ان مشکلات کو ختم کرنے میں امام زمانہ کا ناصر و مددگار بنے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر ظلم نہ کریں تو اپنی ان صلاحیتوں کو برائے کار لائیں، چاہے وہ قلم سے ہو، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے وہ ہنر سے ہو، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے اس معاشرے کی اصلاح کے لیے ہو، ہمیں انہیں جو ہے وہ اجاگر کرنا پڑے گا۔ کربلا یہی درس دیتی ہے کہ اپنے آپ سے گزر جاؤ اور اپنے آپ کو اپنے خدا کے لیے قربان کر دو۔